بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، عبداللہ بن تامر کی آزمائش اور ان کی شہادت۔ امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی اور امام مسلم نے بھی اپنے صحیح میں بروایت صہیب رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک کاہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے پن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کی جادو کی بلبوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کی دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو پھر اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کرے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب درویش اپنے صومعہ یعنی عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ صومعہ عبادت خانہ سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زدوکوب کرتا لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکی کو تاکید کے ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کی درباریوں نے کہا یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور شیر یا اژدہے نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما، اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا بیٹا، تجھ کو اللہ تعالی نے بزرگی کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول تک قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت اور اتباع کی برکت سے حق تعالی نے اس لڑکی کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑی
مادرزاد نابینا اور لاعلاج مریض اس لڑکی کی دعا سے شفایاب ہونے لگی۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا مصاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانی پیش کی۔ عرض کیا مجھ پر بھی توجہ فرمائے اور میرے آنکھیں بھی اچھی کر دیجئے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ کا درکار نہیں ہے اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالی شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لے تو میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف بے ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میرے مملکت کے تمام معالج تیرے آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئی تھی، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ صاحب نے کہا میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ صاحب نے کہا میرا آپ کا اور اس سارے کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے مخلوق کو فدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور کہا تجھ کو میرے پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا میرے اور آپ کی اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑے سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئی۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا کہ اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا اگر تو اپنے دین سے نہ پھری تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا میں ہرگز اپنی دینی برحق سے نہ پھروں گا، جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کی حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کہا، صاحب نے بھی دینی برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا۔ پھر لڑکی کو بلا کر سمجھایا گیا اور اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جاؤ، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئی تو پہاڑ کی چوٹی پر یعنی پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکیل دینا تاکہ ان کی اعضاء پاش پاش ہو جائے۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئی، سمجھایا، دمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسری چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنی دین سے باز آئے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئی اور سمجھایا، لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی، شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا کا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاؤ، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگ کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے،
اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ رب حاضر غلام کہہ کر او تیرے میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کے کمٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کمٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا، میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اور اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا آمنا برب حاضر الغلام، آمنا برب حاضر الغلام۔ یہ سن کر بادشاہ کی درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر آپ تو سب ہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا، خندق قدوا کر اس میں آگ دھکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی اور اس کے کنارے پر آیان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئی اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا سب سے معلوم کرو جو اپنی دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا عورت کو رہنے دو، پہلے اس کی بچی کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنی ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود دی گئی اور وہ آگ ایسی بڑھ گئی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کے سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا۔ اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ اس کا نام ذونواس ہے، انہوں نے تقریباً 20,000 آدمیوں کے آگ میں ڈال دے کر شہید کیا گیا۔ اس بارے میں دوسری بھی اقوال ہے۔ محمد اسحاق سے روایت ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس مقام میں مدفون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر کے لاش صحیح سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ اپنی کمٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کنندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کو اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق کو دی۔ حضرت عمر فاروق نے جواب میں لکھا ان کو ان کے سابقی حالات پر انگوٹھی سمیت دفن کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینے پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔